اگر مجھے اپنے ملک کے لیے اپنی نسل کی بھی قربانی دینی پڑی تو میں دیر نہیں کروں گی، لیکن میں تم سے فائل 4 نکلوا کر ہی دم لوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل ڈیجیٹل کتب خانہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ انہوں نے وقت سے پہلے ہی پریس کانفرنس ختم کر لی تھی اور وہاں سے اٹھ کر اپنے خاص کمرے میں آ گئے، لیکن پریشانی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب انہوں نے سامنے لگے واٹ کلاک کی طرف دیکھا اور ایک دم اچھل پڑے۔ پریس کانفرنس کو بھی ختم ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک انہیں کسی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں دی گئی تھی۔ انہوں نے ایک بٹن کو دبایا تو فوراً ہی کمرے میں ایک باوردی نوجوان آ کھڑا ہوا۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور بولے، احمد، کرنل درانی آ گئے ہیں کیا؟ جی جناب۔ انہیں بلاؤ، جلدی کرو، انہوں نے بے چینی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، نوجوان نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ چند سیکنڈ بعد ہی کرنل دورانی اندر آئے۔ داخل ہوتے ہی انہوں نے فوجی انداز میں سلوٹ کیا اور موت پر کھڑے ہو گئے۔ کرنل دورانی، آپ نے ابھی تک بتایا نہیں ہے کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے انتہائی باوقار لہجے میں کرنل کو مخاطب دورانی نے کہا، جو صدر مملکت کے ملٹری سیکرٹری تھے۔ کرنل دورانی نے فوراً ایک سرخ رنگ کی فائل ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ کیا ہے؟ صدر مملکت نے پوچھا۔ سر، مختلف ایجنسیوں اور افراد کی اب تک کی کارکردگی کے اہم نکات ہیں اس میں، کرنل نے بتایا۔ صدر مملکت نے سرخ فائل کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس میں تو ایسی کوئی خاص بات نہیں، صدر مملکت نے کرنل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا یہی اب تک کی کارکردگی ہے؟ سر، کرنل نے تھوڑا سا مسکرا کر کہا، بہت خاص بات ہے اس میں۔ کیا؟ صدر مملکت نے کہا۔ سر، شو بوائے، معاف کیجیے گا سر، یہ گراہم کا خفیہ نام ہے جو اسے مختلف ایجنسیوں نے دیا ہے۔ شو بوائے کے متعلق ایک نہایت اہم اطلاع ملی ہے اور یہ اطلاع اسے پکڑوانے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ کیسی اطلاع؟ میں سمجھا نہیں، صدر مملکت نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر، شو بوائے کو پکڑنے کے لیے اہم سڑکوں، چوراہوں، پارکوں، بازاروں اور ہوٹلوں کی جدید انداز میں تلاشی لی جا رہی ہے۔ ہوائی اڈے پر خفیہ ایجنسیوں کے لوگ چوکس ہیں۔ سب کو بتا دیا گیا ہے کہ شو بوائے کو کیسے شناخت کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کو خوشخبری ملے گی۔ لیکن کرنل صاحب، شو بوائے کو کس طرح شناخت کیا جائے گا؟ صدر مملکت نے پوچھا۔ سر، شو بوائے بہت ہوشیار مجرم ہے۔ ہر قسم کا میک اپ لمحوں میں کر لیتا ہے، آواز تبدیل کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں، لیکن سر پھر بھی اس میں خامی ہے۔ شو بوائے اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو مخصوص انداز میں گھماتا رہتا ہے، یہ اس کے بچپن کی عادت ہے۔ وہ کبھی بھی اس عادت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اس کی یہی بچپن کی عادت اسے ہمارے آدمی کی نسل میں ہے۔ لیکن کرنل صاحب، اگر اس نے اس عادت کو ہمارے آدمی کی نظر میں چھپا لیا اور ملک کے وہ اہم کاغذات لانے کے اور فائل اگر اپنے ساتھ لے جائے تو بہت برا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں سر، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کرنل نے انتہائی اعتماد سے کہا۔ ٹھیک ہے کرنل، لیکن شو بوائے کی صرف اس عادت پر ہی توجہ نہ رکھی جائے، بلکہ اس کو پہچاننے کے لیے دیگر نکات پہ بھی عمل اور کیا جائے۔ ایسا ہی ہوگا سر، شو بوائے کی سب حرکات و سکنات کی مکمل معلومات حاصل کر لی گئی ہیں اور سب تک پہنچا دی گئی ہیں، وہ اب یہاں سے نہیں نکل سکے گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو کرنل۔ صدر مملکت نے اوپر کی طرف دیکھا اور کہا، انشاءاللہ سر ایسا ہی ہوگا، ہم سرخ رو ہوں گے، کرنل نے بھرپور اعتماد سے کہا۔ پھر کرنل نے اوکے سر کہا اور سلوٹ کر کے الٹے پاؤں باہر آ گیا۔ وفاقی دارالحکومت کے تمام اہم مقامات پر پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کے نوجوان چوکس کھڑے تھے۔ ہر آنے جانے والے پر ان کی نظریں پڑ رہی تھیں، لیکن ابھی تک انہیں کوئی بھی مشکوک شخص نظر نہیں آیا تھا۔ انسپکٹر وحید کو چند ماہ قبل ہی ایلیٹ فورس میں بھرتی کیا گیا تھا۔ وہ ایک سمجھدار، صحت مند اور پھرتیلا نوجوان تھا۔ وہ اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی میں کبڈی کی ٹیم کا کپتان رہا تھا۔ وہ جس ٹیم میں ہوتا اس کی جیت یقینی ہوتی۔ کھیل کے ساتھ ساتھ وہ پڑھائی میں بھی تیز تھا۔ اس نے ایم ایس سی ریاضی میں یونیورسٹی بھر میں اول پوزیشن حاصل کی اور سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ تعلیم سے فراغت کے فوراً بعد ہی اسے پولیس میں انسپکٹر کے عہدے پر ملازمت مل گئی۔ وہ بچپن سے ہی پولیس میں جانے کا خواہش مند تھا۔ اسے مجرموں، قاتلوں اور دہشت گردوں سے سخت نفرت تھی، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ وہ پولیس میں جائے تاکہ وہ لوگوں کو ان کے شر سے بچائے۔ کبڈی کا کھلاڑی ہونے کی وجہ سے اسے ایلیٹ فورس میں دی جانے والی تربیت میں کوئی مشکل پیش آئی، بلکہ اسے دوسرے لڑکوں کی نسبت زیادہ مزہ آیا۔
تربیت دینے والے استاد کا کہنا تھا کہ انسپکٹر وحید ایک مثالی نوجوان ہے. انہوں نے اس پر محنت بھی خوب کی اور خاص تربیت کے بعد اسے ملک کے سب سے بڑے شہر میں تعینات کر دیا گیا. چند ماہ میں ہی اس کی صلاحیت میں سب پر عیاں ہو گئی. سب اس کی ذہانت پھرتی اور دلیری کو دلتا ہو گیا. اسی لیے شو بوائے کو پکڑنے کے لیے بھیجے جانے والے افراد اس کا نام شوبوائے تھا. انسپکٹر کی ڈیوٹی ہوائی اڈے پر لگی ہوئی تھی. انسپکٹر وحید کو شو بوائے کے متعلق تمام تفصیلات بتا دی گئی تھیں اور اسے ایک ایک لفظ ذہن نشین تھا. وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کاش شو بوائے اس کے سامنے آ جائے. انسپکٹر وحید کو پتا تھا کہ فائل 4 ملک کے لیے کتنی اہم ہے. شو بوائے کے متعلق جتنا بتایا گیا تھا اسے اس سے اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی زبردست آدمی ہے. پہلے وہ کچھ دیر سوچوں میں گم رہا پھر ادھر ادھر گھومنے لگ گیا. ہوائی اڈے کے لاؤنج میں پہنچ کر اس نے پانی پیا اور پھر باہر نکل آیا. باہر نکلتے ہی اس کی نظر ایک شخص پر پڑی. اس کی چھٹی حس نے نہ جانے کیوں خطرے کا الارم بجانا شروع کر دیا. وہ شخص اپنے حلیے سے کوئی شاعر، ادیب یا صحافی لگ رہا تھا. بظاہر اس میں کوئی مشکوک بات نظر نہیں آ رہی تھی. اس نے عام سی پتلون اور قمیص پہن رکھی تھی. آنکھوں پر موٹے شیشوں والا چشمہ تھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی پتلون کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے. انسپکٹر وحید نے اس پر گہری نظریں دوڑائیں لیکن وہ کہیں سے بھی شو بوائے نہیں لگ رہا تھا. شو بوائے کو تو ایک چالاک اور ہوشیار آدمی بتایا گیا تھا، مارشل آرٹ کا ماہر کہا گیا تھا، لیکن اس شخص میں تو چستی اور چالاکی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ چال ڈھال سے اس انتہائی سست اور بیمار نظر آ رہا تھا. اوپر سے موٹے شیشوں والے چشموں نے باقی کی کمی پوری کر دی تھی. نہیں یہ شو بوائے نہیں ہو سکتا، انسپکٹر وحید نے زیر لب بڑبڑا کر کہا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا. وہ سست اور بیمار نظر آنے والا شخص شو بوائے ہی تھا. اسے یہ حلیہ دھارنے میں تقریباً 3 گھنٹے لگ گئے تھے. اس کی عقابی نظروں نے انسپکٹر وحید کو اپنی طرف غور سے دیکھتے اور کچھ سوچتے ہوئے فوراً بھانپ لیا تھا. پہلی نظر میں ہی اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ نوجوان پولیس کا یا کسی خفیہ ایجنسی کا اہلکار ہے. شو بوائے دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا. وہ ایک گھاک مجرم تھا اور انسپکٹر وحید پولیس میں نیا بھرتی ہوا تھا. نئے آدمی کو پہچاننا کون سا مشکل کام ہوتا ہے. شو بوائے تو پرانے اور تجربہ کار آدمیوں کو پہچان لیتا ہے. انسپکٹر وحید کو مایوس ہوتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے دھیرے دھیرے لاؤنج کی طرف قدم اٹھانا شروع کر دیا. لاؤنج میں جا کر اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں. یہاں بھی 2 نوجوان اور ایک ادھیڑ عمر آدمی نے آنے جانے والوں کو تاڑ رہے تھے. شو بوائے نے کونے میں بیٹھنے کے بجائے مسافروں کے درمیان بیٹھنے کو ترجیح دی اور ایک ادھیڑ عمر جوڑے کے ساتھ بیٹھ کر اردو اخبار کا مطالعہ شروع کر دیا. یہ بھی اس کی ایک چالاکی تھا وہ انگریز. دیکھنے والا یہی سوچ رہا تھا وہ کسی انگریزی اخبار کا مطالعہ کرے گا، لیکن اس نے اردو کا اخبار اٹھایا تھا. دیکھنے والا واقعی دیکھ رہا تھا اور شو بوائے کی اس چالاکی نے اس کو اس کی طرف سے مزید مایوس کر دیا تھا. مایوس ہو کر اس نے باہر کے لوگوں پر نگاہیں دوڑانا شروع کر دی، لیکن اسے مسلسل مایوسی ہو رہی تھی. فلائٹ کے جانے کے وقت ہو رہا تھا. انتظامیہ کی جانب سے مسافروں کو بھی بتا دیا گیا تھا. انسپکٹر وحید پھر سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا اور وہ تیزی سے لاؤنج کی طرف بھاگا. ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی عقل پر بھی ماتم کر رہا تھا. وہ شو بوائے کی اہم ترین شناخت کے متعلق غور کرنا تو بھول ہی گیا تھا. لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر نے اس شخص کی تلاش شروع کر دی. وہ ادھیڑ عمر جوڑے کے قریب صوفے پر بیٹھا تھا، لیکن اس کا بایاں ہاتھ اس کی پتلون کی جیب میں تھا. انسپکٹر وحید کی نظریں اس کی جیب پر جمی ہوئی تھیں. وہ اس سے کافی دور کھڑا تھا لیکن اس کی جیب میں حرکت مسلسل ہو رہی تھی. انسپکٹر وحید گھومتا ہوا اس کے عقب میں آ پہنچا. اب حرکت واضح طور پر نظر آ رہی تھی. وہ بیمار اور سست نظر آنے والا شخص شو بوائے ہی تھا. اس کے بچپن کی عادت نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر بیٹھا تھا. انسپکٹر وحید نے پہلے سوچا کہ اسے یوں ہی بے خبری میں دبوچ لیا جائے، لیکن پھر اس نے اس ارادے کو کچھ سوچ کر ترک کر دیا اور اس کے پاس سے جا کر دور کھڑا ہو گیا. مگر اس کی نظریں مسلسل اس پر جمی ہوئی تھیں. وہ جانتا تھا کہ ذرا سا بھی شبہ ہوا تو وہ ہوشیار ہو جائے گا، اور اس جیسے بے رحم اور تیز ترار آدمی کے لیے اتنے لوگوں کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا مشکل نہیں تھا. انسپکٹر وحید اس معاملے میں کسی بھی قسم کا رسک لینے کو تیار نہیں تھا. لاؤنج سے باہر نکل کر اس نے موبائل فون نکالا اور ساری صورتحال ہائی کمان کو مطلع کر دیا.
شو بوائے کی کھوج مل جانے کی خبر سن کر فوراً ہنگامی اقدامات کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ہائی کمان نے انسپکٹر وحید کو شو بوائے پر نظر رکھنے کو کہا۔ موبائل جیب میں رکھ کر انسپکٹر وحید پھر لاؤنج کی طرف چل پڑا۔ شو بوائے چالاک اور عیار شخص تھا۔ وہ کچھ دیر سے محسوس کر رہا تھا کہ لاؤنج میں افراد کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پھر اس نے غور کیا تو اس پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ لاؤنج میں داخل ہونے والے تقریباً تمام مرد ہی ہیں، کوئی بھی عورت نہیں۔ مرد بھی سارے عام قد و قامت والے نہیں تھے۔ ان کی چال ڈھال سے لگ رہا تھا کہ وہ عام مسافر نہیں۔ شو بوائے نے فوراً یہ سوچنا شروع کر دیا کہ گڑبڑ کی اس صورتحال میں کیا کیا جائے۔ اتنے لوگوں میں جو عام لوگ یقیناً نہیں دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ اس نے دائیں طرف نظر دوڑائی۔ ایک ادھیڑ عمر جوڑا اپنی باتوں میں مگن تھا۔ ان سے نظر ہٹا کر اس نے بائیں طرف دیکھا اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں تیز چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے گڑبڑ کی صورت میں اپنے بچاؤ کو بندوبست کر لیا تھا۔ اب وہ تقریباً مطمئن تھا۔ ملک کے بہترین کمانڈوز کو ہوائی اڈے کے لاؤنج میں داخل کر دیا گیا تھا۔ یہ تعداد میں 8 تھے۔ ان کی قیادت کرنل جاوید کر رہے تھے۔ انہیں انسپکٹر وحید کے متعلق بھی تفصیلات بتا دی گئی تھیں۔ ہائی کمان نے انسپکٹر وحید کو بھی اس انتہائی اہم آپریشن میں شامل کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ صرف وہی جانتا تھا کہ شو بوائے کون ہے، کیسا ہے اور کہاں ہے۔ کرنل جاوید یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے انسپکٹر وحید کے پاس آئے اور اس سے شو بوائے کے متعلق پوچھا۔ انسپکٹر وحید نے آنکھوں کے اشارے سے انہیں شو بوائے کے متعلق بتایا تو مسکراتے ہوئے اوکے ہوشیار رہنا کہہ کر شو بوائے کی طرف بڑھ گئے، لیکن ان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی شو بوائے تیزی سے اٹھا اور اس نے اپنے بائیں طرف بیٹھی خاتون کے ہاتھوں سے ان کا گول مٹول بچہ چھین لیا۔ اس نے ایک ہاتھ میں بچے کو پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں جدید ساخت کی پستول کو۔ اپنی طرف بڑھتے کرنل جاوید کی طرف دیکھ کر اس نے پستول سے بچے کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی کہا، اے مسٹر وہیں ٹھہر جاؤ ورنہ میں اس کو گولی مار دوں گا۔ یہ سن کر بچے کی ماں چلائی، ہائے میرا بیٹا، اور شو بوائے کی طرف لپکی، لیکن اس کے شوہر نے اسے فوراً اپنی طرف کھینچ لیا۔ کرنل جاوید کے بڑھتے قدم بھی رک گئے۔ شو بوائے ان کی توقع سے زیادہ ہوشیار اور عیار نکلا تھا۔ تم بچ نہیں پاؤ گے گراہم، کرنل جاوید نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہاری اس حرکت نے ثابت کر دیا کہ تم 3rd کلاس مجرم ہو۔ اے مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو اپنی چونچ بند رکھو ورنہ تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ گراہم، جسے شو بوائے کا خفیہ نام دیا گیا تھا، غرا کر بولا، گراہم، یہ وطن ساری دنیا کے مسلمانوں کی امید کا مرکز ہے۔ یہ وطن تم جیسے دہشت گردوں، مجرموں اور قاتلوں کے لیے موت ہے۔ یہ وطن بہت سے قربانیوں اور محنتوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے، جسے تم جیسے 3rd کلاس لوگ کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں کہتا ہوں بکواس بند کرو ورنہ، شو بوائے نے دھاڑ کر کہا اور ساتھ ہی بچے کے منہ میں پستول کو گھسا دیا۔ یہ دیکھ کر معصوم بچے کی ماں اور باپ ایک دم صوفے سے نہیں نہیں کہتے ہوئے اٹھے۔ سنو، شو بوائے نے بچے کے والدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم ان لوگوں کو روکو۔ جب تک یہ میری بات مانیں گے تب تک میں بچوں کو کچھ نہیں کہوں گا۔ جو ہی ان لوگوں نے میری خلاف کوئی حرکت کی، میں تمہارے بچے کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کرنل جاوید نے کہا۔ کچھ نہیں، بس یہاں سے بحفاظت روانگی، اور کچھ نہیں۔ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، میں خالی ہاتھ ہی جانا چاہتا ہوں۔ اس نے نہایت عیاری سے مسکراتے ہوئے کہا۔ خالی ہاتھ؟ تو تم سمجھتے ہو کہ ہم پاگل ہیں؟ کرنل نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ فائل 4 پاس ہونے کے باوجود تم خالی ہاتھ جا رہے ہو یہاں سے؟ شو بوائے بے ساختہ مسکرایا اور زور سے قہقہہ لگا کر بولا، تو تمہیں سب پتہ چل گیا ہے؟ چلو اچھا ہوا، اب اس فائل کے ذریعے ہم اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تمہارے ناقابل تسخیر ہونے کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیں گے۔ تمہاری قوم سڑکوں اور چوراہے پر بھیک مانگتی پھرے گی۔ تمہارے ملک کے بچوں کو معذور کر دیا جائے گا۔ تمہارے نوجوانوں کو چن چن کر مارا جائے گا تاکہ تمہاری نسلوں کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ تمہاری زمینیں زہر آلود کر دی جائیں گی۔ تمہاری یہ فائل 4 جو میرے قبضے میں اس ملک سے جاتے ہی تمہارے لیے تباہی کا پیغام لائے گی۔ تم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکو گے، کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ شو بوائے کے زہریلے قہقہے پورے لاؤنج میں گونج رہے تھے، لیکن سب بے بس تھے۔ کوئی بھی معصوم بچے کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک شخص ایک معصوم بچے کے ذریعے پوری قوم، پورے ملک کو بلیک میل کر رہا تھا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم سمیت تمام اعلیٰ حکام سخت پریشان تھے۔ ایک طرف پوری قوم کا مستقبل اور دوسری طرف ایک معصوم بچہ۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ خصوصی خبروں کے ذریعے ٹی وی
اور ریڈیو نے پوری قوم کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ صحافیوں نے ایئرپورٹ لاؤنج کے باہر سوالات کر کر کے حکام کو مزید پریشان کیا ہوا تھا۔ گراہم یعنی شوبوا نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ لاؤنج میں کوئی نہ آئے ورنہ بچے کی خیر نہیں۔ لاؤنج میں وہ بار بار کرنل جاوید کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ فائل فور کے ذریعے اس کے ملک کو ماضی کا حصہ بنا کر رکھ دیں گے، صرف تاریخی کتابوں میں ان کے ملک کا نام رہ جائے گا۔ اس کی زہر آلود باتیں کرنل جاوید کے اندر بھونچال کی سی کیفیت پیدا کیے ہوئے تھیں، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ ان کا دماغ کوئی ایسی ترکیب سوچ رہا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لیکن ایسی کوئی بھی ترکیب ان کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ سو وہ شوبوائے کی گھٹیا اور زہر آلود گفتگو سننے پر مجبور تھے۔ سنو شیطان صفت انسان، اچانک کی ماں نے اٹھ کر کہا، تم اس ملک کو معمولی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اے عورت بیٹھ جاؤ ورنہ میں تمہارے بچے کو ہلاک کر دوں گا، شوبوائے نے پستول تانتے ہوئے کہا۔ سنگدل انسان، بچے کی ماں نے ایک عزم سے کہا، اس وطن کی آن بان کے لیے ہزاروں بیٹے قربان ہو چکے ہیں، اگر میرا بیٹا بھی اسی عمر میں قربانی دے گا تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے ہم پہ، یہ مرے گا نہیں بلکہ زندہ رہے گا۔ ہاں میرا بیٹا شہید ہوگا لیکن تم کتے کی موت مرو گے۔ یہ کہہ کر بچے کی ماں نے تیزی سے شوبوائے کی طرف چلنا شروع کیا۔ میں کہتا ہوں رک جاؤ، شوبوائے دھاڑا۔ اے مسٹر، اسے روکو، اسے اپنے بچے سے محبت نہیں ہے کیا؟ محبت ہے، لیکن مجھے اپنے ملک سے محبت ہے، بچے کی ماں نے کہا، لیکن اپنے بچے سے زیادہ مجھے اس دھرتی سے، اس قوم سے بہت زیادہ پیار ہے، محبت ہے۔ میں خود غرض نہیں ہوں، میں صرف اپنے بچے کی خاطر ہزاروں لاکھوں کروڑوں بچوں، عورتوں، جوانوں اور بوڑھوں کی زندگیاں داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ میں ایک شخص کو اپنی پوری قوم کے مستقبل سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میں اپنے بچے کو اپنے ملک پر قربان کروں گی۔ ٹھہریے محترمہ، کرنل جاوید نے آگے بڑھ کر کہا، آپ فی الحال یہ نہ سوچیں، فکر نہ کریں، کوئی دوسری راہ نکل آئے گی۔ نہیں میرے بچے کی ماں نے کرنل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں فیصلہ کر چکی ہوں، میں اس شخص کو اس فائل کے ساتھ یہاں سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اچانک اس عورت نے شوبوائے کی طرف دیکھا اور کہا، وہ فائل 4 نکال کر مجھے دو ورنہ کیا؟ شوبوائے دھاڑ کر بولا، ورنہ کیا کر لو گی تم؟ بچے کی ماں نے چند لمحے گھور کر شوبوائے کی طرف دیکھا اور پھر ایک تیزی سے ہاتھ بڑھا کر کہا، فائل دو مجھے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ شوبوائے پیچھے ہٹتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہا تھا، لیکن بچے کی ماں پاگلوں کی طرح فائل مجھے دو کہے جا رہی تھی۔ کرنل جاوید معاملے کی نزاکت کو بھانپ چکا تھا، لیکن بچے کی ماں کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ برابر شوبوائے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بار بار اسے دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن اس کی دھمکیاں رائگاں جا رہی تھیں۔ صورتحال ایک دم شوبوائے کے خلاف ہو گئی تھی۔ بچے کی ماں کسی بھی صورت میں بچے کو قوم اور ملک سے زیادہ اہمیت دینے پر تیار نہ تھی۔ شوبوائے کی اس کی وجہ سے سخت خطرے میں گھر چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اب یہاں سے اس کا زندہ نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، لیکن وہ اس عورت کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اس نے آخری بار اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن باز نہ آنے پر اس نے بچے کو گولی مار دی۔ گولی چلتے ہی بچے کی ماں ایک دم شوبوائے پر حملہ آور ہو گئی۔ کرنل جاوید بھی اس دوران اپنی ریوالور نکال چکا تھا۔ اس نے شوبوائے کے سر کا نشانہ لے کر فائر کیا۔ گولی سیدھی اس کی کھوپڑی میں لگی اور دھڑام سے نیچے گر گیا۔ گولیوں کی آوازیں سنتے ہی فوراً 8-10 آدمی تیزی سے اندر داخل ہوئے، لیکن داخل ہوتے ہی وہ ایک دم رک گئے۔ لاؤنج میں بچے قالین پر 2 لاشیں ایک ساتھ پڑی تھیں، ایک بچے کی اور ایک گراہم کی۔ اس واقعے کے پیش آنے کے ٹھیک 1 سال بعد اس عظیم عورت کو ایک باوقار تقریب میں بلا کر صدر مملکت نے ملک کے سب سے بڑے سول ایوارڈ سے نوازا۔ یہ ایوارڈ اس عظیم عورت کو اس کے ملک و قوم کے لیے بے مثال قربانی کے نام میں دیا گیا۔ صدر مملکت نے سول ایوارڈ دینے کے بعد اپنے خطاب میں فرمایا، محترم خواتین و حضرات، جب تک ہمارے درمیان ایسی عظیم مائیں موجود ہیں، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسی ہی بہادر ماؤں کی بدولت یہ ملک حاصل ہوا ہے، اور ایسے ہی جرأت مند ماؤں کی بدولت یہ ملک قائم ہے اور انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ میں پوری قوم کی جانب سے اس ماں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے تھے ہمارے چینل ڈیجیٹل کتب خانہ۔ ہماری کہانیوں سے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر بھی کیجیے۔
آپ سے انشاءاللہ اگلی کہانی میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔